نسلا ٹاور کیس ہو یا منال ریسٹورانٹ کیس، سزا اصل مجرموں کو نہیں بے گناہوں کو ملتی ہے۔ بے رحم یا اندھا انصاف؟ منال ریسٹورانٹ گرایا تو بنی گالہ بھی گرانا ہوگا۔ کیا قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے؟ نسلا ٹاور اور منال ریسٹورانٹ کیس انصاف کا تھوڑا صرف کمزور پر ہی چلتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن، حیات ریجنسی اور بنی گالہ کو ڈیمولش کرنے کا حکم کیوں نہیں آتا؟ بنی گالہ، گرینڈ حیات ریجنسی اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف فیصلے نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن سے پاکستان نیوی بھی بحریہ کے نام کا مقدمہ نہیں جیت سکی۔ کیا لوگوں کو کچلنے والی نتاشا کو سزا ملے گی؟ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو سڑکوں پر کچلنے والے ہی دراصل انسان ہیں۔ نتاشا کو 11 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ذکر ہے کراچی میں کارساز روڈ پر ہونے والے اس المناک حادثے کا جس میں ایک باپ اور بیٹی جاں بحق ہوئے اور 4 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ گل احمد انرجی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو کی بیوی نتاشا سے سرزد ہوا۔ وہ یہ گاڑی چلا رہی تھیں۔ واقعہ قتل خطا کا ہے۔ حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن عوام یقین نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں ملزمہ نتاشا کو سزا ملے گی یا نہیں۔ کراچی میں حالات اور واقعات میں حادثات کا بڑا دخل ہے۔ بشرا زیدی کے حادثے کے بعد سے کراچی کا امن جس طرح برباد ہوا ہے وہ آج تک سنبھلنے میں نہیں آ رہا ہے۔ کارساز روڈ کے اس حادثے پر ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن مدعی کے وکیل نے جب یہ استدعا کی کہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ نتاشا نے کوئی نشہ تو نہیں کر رکھا تھا، یہ عجیب سا سوال نہیں ہے کہ موقع واردات کے فوراً بعد ہی اس کی جانچ ہونی چاہیے تھی، بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ویڈیو میں وہ رقص کے انداز میں جھوم رہی تھیں۔ نتاشا کے وکیل عامر منصوب نے کہا کہ ملزمہ نفسیاتی مریض ہے اور گزشتہ 5 سال سے زیر علاج ہے۔ حادثے کے بعد جو پہلی خبر آئی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس نفسیاتی مریض کے پاس برطانوی ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس برطانیہ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو اور اگر وہ نفسیاتی مریض ہو تو کیا برطانیہ کے ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی والوں نے یہ جانے بوجھے بغیر کہ جس کو وہ ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہے یا کوئی اور معذوری اس کے پاس ہے یا نہیں، انہوں نے اندھے پن میں ہی اس کو لائسنس دے دیا؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ گل احمد گروپ کی کئی کمپنیوں کی ڈائریکٹر ہیں، شریک ہیں، تو کیا ایسے شخص کو ڈائریکٹر بنایا جا سکتا ہے؟ وہ بڑے زبردست قسم کے فیصلے اسے کرنا ہوتے ہیں۔ ابتدائی خبروں میں تفتیشی افسر نے کہا کہ جناح اسپتال کے ماہر نفسیات ڈاکٹر چنی لال نے ملزمہ کا معائنہ کر کے انہیں اسپتال میں داخل کر لیا ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ اس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے کہا کہ وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کریں، لیکن دوسرے دن یہ محترمہ عدالت کے سامنے حاضر ہو گئیں اور ان کو 11 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ہوگا یہ کہ اب وکیل طرح طرح کی تعویلات نکالیں گے اور عدالت شاید انہیں تسلیم بھی کر لے۔ یہاں اس واقعے پر تبصرہ کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس قسم کے واقعات قتل خطا کے زمرے میں آتے ہیں اور دیت کے ذریعے ان کے معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے۔ ہماری نظر سے ایک خبر گزری ہے کہ 11 جون 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مارگلہ ہلز پر واقع مونال ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے اور 11 ستمبر 2024 کو مونال ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے بیک جنبش قلم 700 خاندانوں کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کام کرنے والے 700 ملازمین بالکل بے روزگار ہو جائیں گے۔ مونال ریسٹورنٹ کا معاملہ بھی نسلا ٹاور کی طرح ہے۔ مونال ریسٹورنٹ کو تو گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن مارگلہ نیشنل ہلز اور نیشنل پارک کی زمین پر بنی گالہ کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اس کو جائز قرار دینے کے لیے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ اختیار کیا تھا، بالکل جسٹس منیر کی طرح آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر اس ناجائز زمین کو جائز قرار دلوایا گیا۔ بنی گالہ کا یہ محل نیشنل پارک کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات یاد آئی
کہ گرینڈ حیات ہوٹل کو ناجائز طور پر رہائشی عمارت میں تبدیل کیا گیا، اور یہ عمارت جو کہ اسلام آباد کے حساس ترین علاقے میں تعمیر کی گئی، اس سے ڈپلومیٹک انکلیو کے کسی بھی سفارت خانے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے نہیں گرایا گیا، اس لیے کہ ثاقب نثار نے غیر آئینی طور پر یہ فیصلہ دیا کہ گرینڈ حیات کے 2 ٹاور بن گئے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے اپارٹمنٹ خرید لیے ہیں، اور پھر اس لیے اس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ثاقب نثار نے گرینڈ حیات کے بلڈر بسم اللہ نیاگرا پیراگون کو حکم دیا کہ وہ لیز کی مد میں کنسورشیم کو 17 ارب روپے ادا کرے، یہ کہ اس ٹاور میں ججز، سابق فوجی افسران اور کئی طبقہ اشرافیہ کے لوگ موجود تھے۔ یہ فیصلہ صرف ان کی آسانی کے لیے کیا گیا، لیکن یہ کلیہ نسلہ ٹاور کے لیے نہیں اپنایا گیا۔ وہاں لوگوں نے گھر لیے تھے، ان کو لیز مل گئی تھی، ان کے پاس قانونی دستاویزات تھیں، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد کی سسرال پر نسلہ ٹاور کا سایہ پڑتا تھا اور اس سے ان کی انا مجروح ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا اس ٹاور کو گرا دو۔ جانب اسلام آباد میں نیشنل پارک کی زمین پر واقع بنی گالا محل کو ریگولرائز کیا گیا، لیکن 20 سال سے قائم منال ریسٹورنٹ کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ اس کو ریگولرائز کر دو، کہ جس کے نتیجے میں 700 لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، آپ یا تو بنی گالا اور گرینڈ حیات کو بھی گرانے کا حکم دیں، بحریہ ٹاؤن کا نام بدلیں۔ بحریہ دنیا بھر میں نیوی کو کہتے ہیں۔ ملک ریاض نے جال سازی سے پاک بحریہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، لیکن پاک بحریہ اپنے مقدمات میں اپنا نام نہیں جیت سکی۔ لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بڑے لوگ متاثر ہوں گے۔ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے اندر تمام کھانے پینے کی دکانوں کو بند کر دیا جائے گا، تو مری جاتے ہوئے نیشنل پارک کی زمین پر بنی گالا کا محل جو ہے وہ کیوں نہیں گرایا جا سکتا؟ اس پر سپریم کورٹ کی نظر کیوں نہیں پڑتی؟ دنیا بھر میں تمام تفریح گاہوں میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ان کو ریگولرائز کریں، ان کے لیے قواعد و ضوابط بنائیں۔ آس پاس کے دیہاتوں میں ویسے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے 700 نوجوان یہاں کام کر رہے تھے، ان کا روزگار لگا ہوا تھا، لیکن آپ کے ایک فیصلے نے انہیں بے روزگار کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ آئی پی پیز کے بارے میں کوئی مقدمہ سنیں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکس لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کے کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے گا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ملک کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ بیچے جا رہے ہیں، ملک کی قیمتی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل، ان سب کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو مراعات لی جا رہی ہیں، مفت بجلی دی جا رہی ہے، مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے، یہ سب پاکستان کے قومی خزانے پر بوجھ ہے، عوام پر بوجھ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بجلی کے بلوں میں جو انکم ٹیکس ہے وہ عوام کے اوپر ناجائز طور پہ تھوپا گیا ہے؟ کیا آپ کی عدالت عوام کو انصاف نہیں دے سکتی؟ جناب چیف جسٹس صاحب، جسٹس منیر سے لے کر آپ تک ایسا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس کو دیکھ کر عوام خوش ہوں کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے ہے۔ کیا آپ بجلی کے بل میں سلیب ریٹ کو ختم نہیں کروا سکتے؟ یعنی اتنے یونٹ استعمال کرنے کے بعد بجلی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا پیک آور کا تعین کرنا ناانصافی نہیں ہے؟ جناب چیف جسٹس صاحب، عوام کا عدالت کے اوپر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں عدالت سے انصاف ملے گا۔ ان کا عدلیہ پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کو بیچا جا رہا ہے، ایئرپورٹ رہن رکھے جا رہے ہیں، پی آئی اے جیسے کامیاب ادارے کو ناکام کر کے خود خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا عدالت کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے مالکان میں سے 90% ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا عدالت کو نظر نہیں آتا کہ ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی ہیں اور یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں؟ جناب چیف جسٹس صاحب، انصاف کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔
ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اور ان سے بھی کہیے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔